السلام علیکم ویورز۔ ایک ہندو بچی ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، بابا آپ روزانہ مندر جاتے ہو، دودھ لے کر دودھ کا کیا کرتے ہو؟ بابا کہتا ہے، اپنے دیوتا کو دودھ چڑھاتا ہوں۔ بچی کہنے لگی، بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ بابا نے کہا، نہیں بیٹی، ہم ان کے چرنوں میں ڈال کر آ جاتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے، بابا پھر آپ دودھ لے کر کیوں جاتے ہو جب وہ پیتے نہیں ہیں؟ بیٹی عجیب بات کرتی ہو، پتھر بھی کبھی دودھ پیا کرتے ہیں۔ بیٹی کہنے لگی، بابا کل آپ نہیں، میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر آؤں گی۔ باپ نے کہا، جانا ضرور، لیکن یہ ضد نہ کر کہ دودھ پلا کر آؤں گی۔ بچی نے کہا، بابا آپ اجازت دیں تو دے دیں۔ باپ نے کہا، بیٹی جیسے تمہاری مرضی۔ دوسرے دن بچی نے دودھ لیا، مندر پہنچ کر کہنے لگی، اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی لے۔ مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے، کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تو دودھ نہیں پیے گا۔ بچی اصرار پر اصرار کرتی رہی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کہنے لگی، آج تو دودھ پی لے ورنہ تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی۔ بچی نے اپنا سر بت کے قدموں میں مارنا شروع کر دیا۔ بچی کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور بچی رو رہی ہوتی ہے کہ پاس سے ایک بزرگ گزرتا ہے۔ دنیا اس بزرگ کو محی الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچی کو روتے دیکھا تو بچی کے قریب آئے اور فرمایا، بیٹی کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے آپ کا چہرہ دیکھا اور کہا، بابا آپ اپنا کام سے کام رکھو، مجھے اپنے کام کرنے دو۔ آپ نے فرمایا، بیٹی بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ بچی نے کہا، بابا یہ میرا خدا ہے، میں اسے کہتی ہوں دودھ پی لے مگر یہ نہیں پیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا، بیٹی یہ پتھر ہے، دودھ نہیں پیے گا۔ اس نے کہا، میں نے قسم کھائی ہے جب تک دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی، یا اس کو دودھ پینا پڑے گا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور اس بت کا کان پکڑ کر کہتے ہیں، دیکھتا نہیں بچی کا خون بہہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پیتا؟ اتنا کہنا تھا کہ بت میں جان آ گئی، پیالہ اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بچی مسکرا رہی ہے، اب اس کا کام ہو چکا ہے۔ بچی واپس گھر چلی، ماتھے پر خون ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہے، لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ بستی والے افراد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اپنی عزت گنوا کر آ رہی ہے، اس کا حال بتا رہا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹی بتا کیا ہوا ہے تیرے ساتھ، کوئی حادثہ ہوا ہے؟ بیٹی نے کہا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ سارا خاندان سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ باپ نے بیٹی سے پوچھا، سچ سچ بتا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بچی نے جواب دیا، میں وعدہ کر کے گئی تھی کہ اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں، کسی کو یقین نہیں آیا۔ بچی نے کہا، کل میرے ساتھ چلنا، میں پھر تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ صبح کا سورج نکلا تو ساری بستی اکٹھی ہو گئی اور کہنے لگے، آج یہ انہونی کو ہونی کیسے کر دے گی؟ بچی ہاتھ میں پیالہ لے کر چلی اور اس مندر کی طرف بت کے آگے پیالہ رکھ دیا اور کہا، پی لو اس دودھ کو۔ لیکن آج بت پتھر کا پتھر، اس میں کوئی حرکت نہیں۔ بچی رو کر کہتی ہے، اے میرے خدا، آج میری عزت کا سوال ہے، یہ دودھ پی لو۔ خاندان والوں نے کہا، تمہاری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، اس کی عزت لٹ چکی ہے۔ بچی نے یہ سن کر زور زور سے چیخیں مارنے لگی، میرے خدا تو دودھ پی لے ورنہ میں کل والے بابا کو بلا کر لاؤں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آ گئی، دودھ کا پیالہ پکڑ لیا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بستی والوں نے کہا، اے بیٹی بتا تو صحیح، کل والا بابا کون ہے؟ بچی نے کہا، مجھے اس کا نام معلوم نہیں، کہاں سے آیا ہے کچھ معلوم نہیں، لیکن ادھر سے آیا تھا اور ادھر گیا ہے۔ پوری بستی دوڑ کر اسی طرف نکل گئی۔ ایک درخت کے نیچے حضرت خواجہ محی الدین چشتی تشریف فرما تھے۔ بستی والے پاس آ کر کہتے ہیں، بابا کیا تم نے کل پتھر کو دودھ پلایا تھا؟ خواجہ غریب نواز مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہاں میں ہی ہوں۔ سب قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے یہ پتھر دودھ پینے لگے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، یہ کسی منتر یا جادو کی وجہ سے نہیں ہے، یہ طاقت میری پروردگار کی ہے۔ سب نے کہا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، پوری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی نے کہا، بابا آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر پوری بستی نے اسلام قبول کر لیا۔